السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس سے پیشتر آپ نے کفارے کے احکام و مسائل سماعت فرمائے تھے۔ آج انشاءاللہ الرحمن ان چیزوں کا بیان آپ سنیں گے جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس گفتگو میں ضمناً ایسے بھی مسائل آئے تھے جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن آج مفصل اس پر گفتگو کر دی جاتی ہے۔ بہت سی باتیں عوام میں ایسی ہیں جن سے روزہ ناقص نہیں ہوتا، روزے میں کوئی نقص نہیں آتا، کوئی کمزوری نہیں آتی، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور لوگ سمجھ لیتے ہیں روزہ ٹوٹ گیا ہے اور پھر توڑ دیتے ہیں، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ماد اللہ وہ کفارے کی بھی زد میں آ جاتے ہیں۔ 60 روزہ لگاتار رکھنے کا حکم ان پر نافذ ہو جاتا ہے۔ یہ علم سے دوری اور ماد اللہ رب العالمین کتاب و سنت علماء سنت سے دوری کا نتیجہ ہوتا ہے، لہٰذا اس پر تفصیلی گفتگو آپ کے درمیان پیش کر دی جاتی ہے، بغور سماعت فرمائیں۔ جیسا کہ آپ سن چکے ہیں، بھول کر کھایا پیا یا جمع کیا تھا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ بھول کر کھانے پینے سے ہرگز روزہ نہیں جائے گا۔ یاد آتے ہی جو نوالا منہ میں اسے باہر کر دینا ہوگا۔ اگر ایک دانہ بھی، پانی کا ایک بوند بھی اگر حلق کے نیچے اتارا تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ خلاصہ یہ کہ بھول کر کھایا پیا یا جمع کیا تو روزہ نہ ٹوٹا۔ اسی طرح سے گرد و غبار حلق میں چلا گیا، دھواں وغیرہ حلق میں چلا گیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے شہروں میں ٹریفک وغیرہ جام ہو جائے تو سڑکوں پر دھواں وغیرہ اتنا کثرت سے گرد و غبار پھیلتا ہے کہ حلق میں دھوئیں کا اثر پایا جاتا ہے اور اس کی بو پائی جاتی ہے، اور اس کا ذہن و فکر اس سے پراگندہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، کتنا بھی دھواں سانس وغیرہ لینے سے حلق میں چلا گیا ہو، کیونکہ یہ عذر شرعی ہے۔ جہاں دھوئیں کا ماحول ہوگا، ٹریفک میں بندہ پھنس گیا ہے روزے دار، تو اپنی سانس تو نہیں روکے گا، وہ تو سانس کے ذریعے جو دھواں وغیرہ حلق میں پہنچ رہا ہے اس سے اس کا روزہ قطعاً نہیں ٹوٹے گا، روزے پر کوئی اثر نہیں آئے گا۔ اسی طرح چکی وغیرہ پر گئے آٹا پسانے کے لیے، وہاں 5-10 منٹ آپ کو ویٹ کرنا پڑا، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آٹے وغیرہ کا مزہ حلق میں آ گیا، یا مسالے وغیرہ کی دکان پر گئے، مسالہ جہاں کوٹا جا رہا ہو وہاں تھوڑی دیر رک جاؤ تو حلق میں مسالے کا مزہ محسوس ہونے لگ جاتا ہے۔ تو بہرحال ان صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس کا روزہ برقرار رہے گا۔ اگر کہ بتی وغیرہ کہیں سلگائی گئی، لوبان وغیرہ سلگ رہا تھا، وہاں سے گزرا، یا کوئی کمرے وغیرہ میں اگر بتی پہلے سے سلگ رہی تھی وہاں پہنچا، اب دھواں حلق میں چلا گیا سانس لینے کے سبب سے، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ برقرار رہے گا۔ لیکن ہاں، جہاں اگر کی بتی سلگائی گئی یا لوبان وغیرہ سلگ رہا تھا، جیسے درگاہ وغیرہ پر، آستانوں پر نماز جمعہ کے بعد لوبان وغیرہ سلگائے جاتے ہیں، اب لوگ حاضری دیتے ہیں تو روزے دار قریب جا کر جہاں لوبان سلگ رہا ہو وہاں لمبی بعض لوگ سانس لیتے ہیں، تو یہ لمبی سانس دھوئیں کے قریب جا کر لینا، اب یہ قصداً دھواں پہنچانا ہوگا۔ اب ایسی صورت میں حکم یہی ہوگا کہ روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس پر قضا واجب ہوگی۔ اسی طرح سے تیل لگایا یا سرما لگایا، اگرچہ تیل کا یا سرمے کا مزہ حلق میں محسوس ہوا، سر میں تیل لگایا، تیل کی ٹھنڈک حلق میں پہنچی،
آنکھ میں سرما لگایا اس کا مزہ حلق میں پہنچا، بلکہ لعاب میں اس کی سیاہی بھی، اس کا کالا پن معلوم ہوتا ہو، پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس پر پہلے گفتگو ہو چکی ہے کہ روزہ ٹوٹنے کے لیے شرط ہے کہ بدن کے جو سوراخ ہیں وہاں سے کوئی چیز اندر پہنچائی جائے تو روزہ ٹوٹے گا، جیسے حلق ہے، ناک کے نتھنے ہیں، کان کے دونوں سوراخ ہیں، پاخانے کا مقام ہے، عورت کے لیے پیشاب کا مقام ہے۔ تو آنکھ یہ سوراخ نہیں ہے، سرما وغیرہ آنکھ میں لگا اور وہ اتنا اسٹرانگ تھا، اتنا قوی تھا کہ اس کا اثر تھوڑی دیر میں حلق میں پہنچا، لعاب میں اس کا کالا پن اتر آیا۔ جب بھی بار شریعت میں اور دیگر جو ہے فقہ کی کتابوں میں، فتح رضویہ شریف میں بھی یہ مسئلہ مرقوم ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح سے آنکھ وغیرہ درد دے رہی ہو تو جو ڈراپ وغیرہ آنکھ میں ڈالے جاتے ہیں اس کا مزہ بھی حلق میں محسوس ہوتا ہے۔ جس طرح سے سرما حلق میں پہنچا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اسی طرح سے آنکھ میں دوا ڈالی اور اس کا مزہ حلق میں پہنچا تو حکم یہی ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن چند علماء نے اس سے اختلاف کیا ہے، لیکن آج بھی ہندوستان کے فقہاء کرام اسی پر متفق ہیں کہ آنکھ میں دوا وغیرہ ڈالنے سے کسی غرض کے سبب سے روزہ نہیں جائے گا، اگرچہ اس کا مزہ حلق میں پہنچتا ہو، لیکن چونکہ چند نے اختلاف کیا ہے تو بہرحال اس سے بچا جائے تو بہتر ہے۔ لیکن آنکھ میں کسی نے دوا ڈال لی اور اس کا مزہ حلق میں پہنچتا ہو، جب بھی بہرحال روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح دانت سے خون نکلا، عوام میں تو مشہور ہے کہ کہیں سے بھی خون نکلا، سر سے، ہاتھ سے، پیر سے، تو لوگ حکم دے دیتے ہیں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہرگز روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ منہ سے بھی خون نکلا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں جو ہے خون حلق میں پہنچا اور اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو تو اب روزہ بہرحال ٹوٹ جائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اسی طرح سے صبح صادق شروع ہونے سے پہلے سحری کھانا شروع کیا، کھاتے کھاتے صبح صادق شروع ہونے لگی، صبح شروع ہوتے ہی اگر نوالا اگل دیا تو روزہ نہ ٹوٹا اور نگل گیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ کوئی صبح صادق سے پہلے سحری کھانے میں مصروف تھا اور اس کا خیال تھا کہ صبح صادق ہونے سے پہلے میں فارغ ہو جاؤں گا، لیکن بے خیالی میں تاخیر ہو گئی اور یہاں صبح صادق شروع ہونے لگی، اور صبح صادق کا شروع ہونا اور اس کا کھانا چھوڑنا، یعنی جو حلق میں جو منہ میں نوالا تھا صبح صادق شروع ہوئی، اگر اس کو نگل لے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور یہاں صبح صادق شروع ہوئی اور وہ منہ کا نوالا باہر اگل دیا تو بہرحال روزہ ہو جائے گا، اور نگل گیا تو روزہ جاتا رہے گا۔ تل یا تل کے برابر کوئی چیز چبائی اور وہ تھوک کے ساتھ حلق سے اتر گئی تو روزہ نہ گیا، لیکن اگر اس کا مزہ حلق میں معلوم ہوا تو روزہ جاتا رہا۔ جیسے ہم مسواک وغیرہ کرتے ہیں، اس کے باریک باریک ریشے آپ اسے نکالنا بھی چاہیں تو وہ نکلتا نہیں ہے، وہ لعاب کے ساتھ خود اتر جاتا ہے، تو وہ جو ہے ہم اس سے معذور ہیں، رخصت ہے، روزہ نہیں جائے گا۔ اسی طرح باریک تل کسی نے چبائی اور وہ تھوک کے ساتھ خود بخود اتر گئی، اس کا مزہ وغیرہ حلق میں محسوس نہیں ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور مزہ حلق میں محسوس ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اول تو ایسی چیز چبانے وغیرہ سے پرہیز کریں، ایسی باریک چیزیں کہ وہ جو ہے حلق کے نیچے اتر جائے اور ہمیں اس کا خیال بھی نہ ہو۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، کان میں تیل وغیرہ ڈالا، کوئی دوا ڈالی، کوئی اور لکوڈ ڈالا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر پانی کان میں چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ غیبت یہ گناہ کبیرہ ہے، گالی گلوج، چگلی یہ گناہ کبیرہ ہے، رمضان ہو یا غیر رمضان ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اور روزے کی حالت میں تو اور سخت حرام ہے، اور اس کے سبب سے روزہ مکروہ ہوگا اور ماد اللہ رب العالمین اس میں کمزوری آئے گی۔ تو
تو غیبت سے بچنا چاہیے، ہمیشہ بچنا چاہیے، روزے کی حالت میں اور بچا جائے۔ غیبت کی تو روزہ نہ ٹوٹا، اگرچہ غیبت بہت سخت کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن شریف میں غیبت کرنے کے بارے میں فرمایا گیا جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اور حدیث شریف میں آیا غیبت زنا سے بھی بڑھ کر ہے۔ غیبت کی وجہ سے روزے کی نورانیت جاتی رہتی ہے۔ روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اللہ عز و جل شانہ نے قرآن مقدس میں روزے کی فرضیت کا جو مقصد بیان فرمایا، وہ مقصد یہ تاکہ تم متقی بنو، پرہیزگار بنو۔ تو اللہ عز و جل شانہ نے روزے فرض فرمائے تاکہ ہم پرہیزگاری اختیار کریں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ اللہ اکبر، روزے کی حالت میں بندہ برائی سے نہیں بچ رہا تو سوچو مقصد جو ہے فرضیت کا وہ کتنا بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی روزہ رکھے اور جھوٹ بولنا نہ چھوڑے تو اللہ عز و جل شانہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، یعنی وہ صرف بھوکا رہا، صرف پیاسا رہا، اس کے علاوہ اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ جو ماد اللہ رب العالمین جو ہے روزہ رکھ کر گالی گلوج سے، جھوٹ سے، غیبت سے اور دیگر برائی سے اپنے آپ کو نہ بچا سکے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بوسہ لیا مگر انزال نہ ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ یوں ہی عورت کی طرف بلکہ اس کی شرمگاہ کی طرف نظر کی مگر ہاتھ نہ لگایا اور انزال ہو گیا، اگرچہ بار بار نظر ڈالنے یا جماع وغیرہ کا خیال کرنے سے انزال ہوا، اگرچہ دیر تک خیال جمانے سے ایسا ہوا، ان سب صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اپنی زوجہ وغیرہ کے حوالے سے اس خیال میں شوہر جو ہے یہ خیال جمائے رہا کافی دیر تک جماع کا، جس کی بنیاد پر اس پر شہوت طاری ہوئی اور ہاتھ وغیرہ لگانا نہیں پایا گیا اور انزال ہو گیا، تو بہرحال روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یا ماد اللہ صددار ماد اللہ روزے کی حالت میں کسی نے گندے ویڈیوز وغیرہ دیکھے، یا ماد اللہ روزے کی حالت میں بھی لوگ برائی سے باز نہیں آتے، کسی گرل فرینڈ وغیرہ سے بات کی اور فون پر گفتگو کے سبب سے شہوت طاری ہوئی اور یہ سارے مراحل سے وہ گزر گیا، انزال وغیرہ ہو گیا، تو چونکہ ہاتھ وغیرہ لگانا نہیں پایا گیا ہے تو روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن بہرحال حرام کام کا مرتکب ہے، سخت گنہگار ہوگا اور توبہ اس پر لازم آئے گی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اسی طرح سے کسی کو احتلام ہو گیا، چاہے نیت کرنے کے بعد ہوا ہو یا صبح صادق کے بعد ہوا ہو یا فجر سے پہلے ہوا ہو یا ظہر کے آس پاس ہوا ہو، احتلام ہونے سے، نائٹ فال ہونے سے روزہ قطعاً نہیں جاتا ہے، روزہ اس کا محفوظ رہے گا، روزہ اس کا سلامت رہے گا۔ لیکن اس بات کا خیال رہے کہ غسل فرض ہوا تو غسل میں تاخیر نہ کی جائے، اور اتنی تاخیر کر دیا کہ ایک فرض نماز کا وقت گزر گیا تو ماد اللہ یہ حرام ہے اور یہ سخت گناہ ہے۔ توبہ کرے، چونکہ اس نے ماد اللہ نماز بھی قضا کر دی اور روزے کی حالت میں یہ سب ہوا تو اور زیادہ جو ہے اس برا ہوگا۔ ماہ رمضان میں اگر کوئی پورا دن بھی جنبی رہا، غسل نہیں کیا، پورا دن ناپاک رہا، جنابت کی حالت میں پورا دن اس نے گزار دیا، تو اتنی گری ہوئی حرکت کرنے کے باوجود بہرحال روزے کا فرض جہاں تک ہے ادا ہو جائے گا، لیکن مقصد جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوگا۔ مقصد روزے کی فرضیت کا تقوی ہے، وہ بری طرح جو ہے فوت ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، لہٰذا احتلام ہونے سے روزہ نہیں جاتا، روزہ محفوظ رہے گا۔ اسی طرح سے کوئی سحری کے لیے بیدار ہوا، مثال کے طور پر 5 بجے صبح صادق ہے اور 4:55 ہو رہے ہیں، اب غسل کرے گا تو سحری کب کرے گا؟ تو اسے چاہیے کہ وہ 2 فرض غسل کے پہلے ادا کر لے، کلی کر لے، ناک میں پانی ڈال لے، اب سحری وغیرہ
جو ہے چند منٹ میں کر لے۔ اب تیسرا فرض اس کے بعد پورے بدن پہ پانی بہانا وہ بعد میں ادا کر لے۔ وجہ یہ ہے کہ صبح صادق کے بعد غسل کے جو 2 فرائض ہیں، کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑ جائے گی، اور ناک میں پانی چڑھاتے وقت اگر دماغ کو پانی پہنچ گیا اور روزہ دار ہونا یاد ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے اگر اتنا وقت نہیں ہے کہ غسل کر سکیں پہلے، تو کم از کم اتنا تو کر لیا جائے کہ غسل کے 2 فرائض پہلے ادا کر لیے جائیں، اب سحری وغیرہ کر لے۔ اب سحری سے فراغت کے بعد تیسرا فرض پورے بدن پر پانی اطمینان سے بہا لے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، اسی طرح سے غیر سبیلین میں جمع کیا تو جب تک انزال نہ ہو روزہ نہ ٹوٹے گا۔ یوں ہی ماد اللہ ہاتھ سے منی نکالی مشت زنی کی، اس سے بھی روزہ نہ ٹوٹے گا جب تک منی نہ نکلے۔ اگرچہ کام سخت حرام ہے کہ حدیث شریف میں ایسے کو ملعون قرار دیا گیا۔ تاجدار کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے ہاتھ حاملہ ہوں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ آقا علیہ السلام فرماتے مفہوم حدیث ہے، جنہوں نے اپنے ہاتھ سے یعنی ہینڈ ہیبٹ کے ذریعے منی نکالی ہوگی اور بغیر توبہ کے مر گئے تو ان پر اللہ عز و جل شانہ کا یہ غضب اور یہ عذاب نازل ہوگا۔ غیر سبیلین میں جمع کیا تو جب تک انزال نہ ہو، یعنی آگے اور پیچھے کے مقام کے علاوہ ران پر، پیٹ اور پیٹھ وغیرہ پر کسی حصے پر جمع کیا اور منی وغیرہ خارج کی، تو جب تک منی نہیں نکلے گی، انزال نہیں ہوگا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور آگے اور پیچھے کے مقام میں جمع ہوا تو اگرچہ انزال نہیں ہوا ہے لیکن روزہ ٹوٹ جائے گا، اور شرائط کفارہ پائے جانے کے سبب سے کفارہ بھی لازم آ جائے گا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ ان چیزوں کا بیان ہوا جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ میں نے تفصیلی گفتگو اس پر آپ کے سامنے جو ہے پیش کر دی۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مسائل شرعیہ کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمارے روزوں کو اپنے فضل و کرم سے مقبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔